اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، جس کا قرآن کے اندر 107 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 17 نمبر ہے۔ آیات اس کے ساتھ ہی ہیں اور رکوع اس کا ایک ہی ہے۔ اگر اس کا سلسلہ اگر سورہ قریش کے ساتھ دیکھا جائے تو سورہ قریش میں انعامات یاد دلا کر حق تعالیٰ نے اپنی عبادت کی رغبت دلائی تھی، اور عبادت ہی بندے کو اپنے مولا سے، اپنے رب سے ملانے کا واحد ذریعہ ہوتا ہے۔ انسان عبادت کے ذریعے اپنے رب سے ملتا ہے، اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس صورت میں قریش کی وہ مہلک امراض جو ان کی روحوں کے اندر تھیں، جن بیماریوں میں ان کی روحیں مبتلا تھیں، جو گمراہ کن اور خدا سے ملنے پر یقین نہیں رکھتے تھے، ان تمام بیماریوں کا ذکر کیا گیا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہاں طعام مسکین پر نہ ابھارنے کی مذمت کی ہے، کہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے کی مذمت کی ہے۔ وہاں رب البیت کی عبادت کا حکم تھا، اور یہاں سب سے بڑی عبادت نماز سے غفلت پر وعید دی گئی ہے اور خوف دلایا گیا ہے۔ وہاں پر قریش پر انعامات کا ذکر تھا، اور ان میں سے اکثر اکثر باس اور جزا پر ایمان نہ رکھتے تھے، یعنی قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یہاں ان کی تکذیب اور جس بات پہ وہ جھٹلایا کرتے تھے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ معون کو ارائیت الذی اور سورہ تکذیب اور سورہ دین بھی کہتے ہیں۔ سورہ معون کو ارائیت الذی کا بھی نام دیا گیا ہے، سورہ تکذیب بھی کہتے ہیں، اور سورہ دین بھی کہا جاتا ہے۔ شان نزول اگر اس کا دیکھیں تو ابو جہل کی عادت تھی کہ جب کوئی مالدار بیمار ہوتا تھا تو اس کے پاس آ کر بیٹھتا اور کہتا کہ آپ اپنے یتیموں کو میرے سپرد کر دیں، اور ان کے حصے کا مال میرے پاس امانت رکھ دیں۔ میں ان کی ایسی خبرگیری اور خدمت گزاری کروں گا کہ آپ کے ورثہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح ان کا مال اپنے قبضے میں لے لیتا اور یتیموں کو اپنے دروازے سے دھتکار دیتا۔ پھر وہ در بدر ٹھوکریں کھاتے اور گلی کوچوں میں بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ ایک دن ایک پریشان حال یتیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس ملعون کی، اس ابو جہل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو آخرت کے عذاب اور حساب کے دن سے ڈرایا، مگر اس ابو جہل نے ایک بھی بات نہ سنی، بلکہ قیامت کو جھٹلا دیا اور آپ کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ آپ اس کی اس بےہودگی کی وجہ سے رنجیدہ ہوئے اور اس کے گھر سے تشریف لے گئے۔ تو یہ صورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ بعض نے آس بن وائل کا اسی قسم کا واقعہ بیان کیا۔ دراصل ابو جہل، آس بن وائل، امیہ بن خلف وغیرہ مشرکین عموماً کیا کیا کرتے تھے کہ یتیموں، بے کسوں اور کمزوروں پر ظلم کرنے کے عادی تھے۔ اگر ممکن ہے کہ ان تمام کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی ہو، اور اس صورت کو نازل فرمانے کے بعد ہم سارے کے سارے مسلمانوں کی اصلاح کرنا مقصود ہے، کہ ہم سارے کے سارے مسلمان اپنی اصلاح کر لیں اور ہم وہ کام نہ کریں جو اہل قریش اور مشرکین مکہ نے کیے۔ آغاز کرتے ہیں سورہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کو، موت کے بعد کی زندگی اور جزا اور سزا کو نہیں مانتا۔ یہ سوال اس مقصد کے لیے کیا گیا کہ کیا تم اس شخص کو پہچانتے ہو جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ کیا وہ شخص صحیح ہے یا غلط ہے؟ پھر رب کائنات نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ، پھر وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وہ اپنے دل کی سختی کی وجہ سے یتیم سے رحمت کا معاملہ نہیں کرتا اور سنگ دلی سے یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ثواب کی امید اور عذاب کا خوف نہیں رکھتا۔ یعنی اگر وہ یتیم کی کفالت کی ذمہ داری بھی لے تو اسے ڈانٹتا ہے اور اس کو دھتکارتا ہے اور اس کی میراث پر قبضہ جما لیتا ہے۔ حالانکہ رب العزت نے فرمایا کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق تھا۔
پھر رب کائنات نے فرمایا ولا يحض على طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ قیامت کا منکر مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی ترغیب نہیں دلاتا، نہ خود کھلاتا ہے اور نہ دوسروں کو کھلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ یتیموں اور محتاجوں کی خبر لینا اور ان کے حال پر رحم کھانا دنیا کے ہر مذہب کی تعلیم میں شامل ہے۔ تو پھر جو اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس دین اسلام کے اندر ہمیں یہ ہدایت نہ کی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکین کو کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو۔ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب کون دے سکتا ہے؟ صرف وہی جو بدلے کے دن کا یقین رکھتا ہو، جس کے دل میں مال سے زیادہ انسانوں کی قدر ہو، جو مسکینوں کے حقوق کی ادائیگی کی ضرورت کو سمجھتا ہو۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس بڑی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اس سے مراد منافق ہیں جو اعلانیہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں مگر تنہائی میں نمازیں نہیں پڑھتے۔ ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ ریاکاری کی نماز کو بھی ویل کہا جاتا ہے، یعنی جو ریاکاری کر کے نماز پڑھتے ہیں ان ان کے لیے بھی ویل ہے، ہلاکت ہے۔ وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں سستی کا شکار ہو گئے ہیں، جو نماز کو مسنون وقت میں ادا نہیں کرتے، جب جی چاہے ادا کر لیتے ہیں اور تاخیر کرنے کو معمول بنا لیتے ہیں۔ وہ لوگ، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نہیں جھکاتے اور نمازیں ادا نہیں کرتے، بلکہ صرف اور صرف اپنا فرض سمجھ کر زمین پر ٹکرے مارتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مزید فرمایا یہ خشوع اور خضوع کیا ہوتا ہے؟ در حقیقت یہ خشوع اور خضوع یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کے سامنے جھکیں ڈر اور خوف کے ساتھ۔ رب کائنات نے مزید فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی جو اپنی نماز کا وقت مؤخر کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یا تو بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں یا پھر بے وقت نماز پڑھتے ہیں، یعنی وہ اپنی نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ولا يحض على طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم، یعنی نماز میں اللہ عز و جل کا ارادہ نہیں کرتے اور پڑھتے ہوئے غافل ہوتے ہیں۔ نماز میں کوتاہیوں کے مرتکب وہ لوگ ہوتے ہیں، کوتاہی وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں، یہ صفت منافقین کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں منافقوں میں شامل نہ کر۔ نماز سے غافل وہ ہوتا ہے جسے آخرت کی جزا سزا پر، حساب کتاب پر یقین نہ ہو۔ جس کو حساب کتاب پر، اللہ تعالیٰ کی سزا پر کامل یقین ہو تو وہ اس ڈر اور خوف سے یقیناً اپنی نماز میں سستی نہ کرے۔ جسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق عزیز نہ ہو
وہ نمازوں سے غافل ہے جو نماز کو بوجھ سمجھتا ہو، جسے نماز سے زیادہ دنیا کی دوسری مصروفیات عزیز ہوں۔ نماز میں غفلت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ کہ نماز میں غفلت اس کے مقصد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ نماز کا مقصد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دینا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی پریزنس کو ظاہر کرنا ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر اے رب کائنات تیرے سامنے حاضر ہیں۔ نماز میں غفلت جزا سزا کی یقین میں کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ نماز میں غفلت دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے، اپنی دنیا داری کے کاموں کی سے محبت کی وجہ سے نمازوں میں غفلت پیدا ہوتی ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا الذین ہم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں۔ ریاکاری سے مراد دکھاوا ہے، جو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں ورنہ ضرورت محسوس نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی نمازیں ریاکاری کے لیے ہوتی ہیں۔ سیدنا علا بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر بصرہ میں سیدنا انس بن مالک کے گھر میں گئے۔ وہ گھر مسجد کے ایک کونے میں تھا، تو جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ عصر کی نماز پڑھ لو، تو ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے نماز پڑھی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ تو منافق کی نماز ہے کہ سورج کو بیٹھے وہ دیکھتا رہتا ہے، جب وہ شیطان کی دونوں سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر چار ٹھونگے مارنے لگ جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا، یعنی لمبی لمبی آیتیں نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ملاقات نہیں کرتا، بلکہ جلدی جلدی ٹھونگے مار کر اٹھ کر بھاگ نکلتا ہے۔ سیدنا محمود بن لید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے لوگو پوشیدہ شرک سے بچ جاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول پوشیدہ شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص کھڑا نماز پڑھنی شروع کر دے اور لوگوں کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے محسوس کر کے اپنی نماز کو مزید اچھا طریقے سے پڑھنے لگے، یہی پوشیدہ شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دوسروں کو سنانے کے لیے کوئی نیک کام کرے، اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو سنا کر عذاب کرے گا اور اسے ذلیل اور حقیر کرے گا۔ ہاں، اس موقع پر یہ یاد رہے کہ اگر کسی شخص نے بالکل نیک نیتی سے کوئی اچھا کام کیا اور لوگوں کو اس کی خبر ہو گئی، اس پر اسے بھی خوشی ہوئی، تو یہ ریاکاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ معاون ہر برتنے والی چیز کو کہتے ہیں جو عام استعمال میں آنے والی ہو، یعنی مال کی محبت اور آخرت کو جھٹلانے نے ان کے اندر ایسا بخل پیدا کر دیا ہے کہ محتاجوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، یتیموں کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، معمولی ضروریات کی چیزیں کوئی اگر ان کے پاس لینے کے لیے آئے تو اسے دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مثلا برتن، ڈول، کلہاڑی وغیرہ جو عام استعمال کی چیزیں ہیں، اگر کوئی لینے کے لیے آئے تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں یتیموں اور مساکین کو کھانا کھلانے، نماز کا خیال رکھنے، اس کی حفاظت کرنے اور نماز اور دیگر تمام اعمال میں اخلاص کو مد نظر رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے ہاں قیام پذیر تھے، کسی دوسری بیوی نے کھانے کی رکابی بھیجی، یعنی کہ ان کو انویٹیشن بھیجا، تو اس بیوی نے جس کے ہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے ازراہ رقابت خادم کے ہاتھ کو جھٹکا دیا، رکابی گر گئی، یعنی وہ جس کے اندر وہ کھانا آیا وہ گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکابی کے ٹکڑے اور جو کھانا اس میں تھا اسے جمع کرنے لگے اور فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ پھر خادم کو ٹھہرایا اور اس بیوی سے ایک سالم رکابی لے کر اس بیوی کے ہاں بھجوا دی جس نے بھیجی تھی، اور یہ ٹوٹی ہوئی رکابی اسی گھر میں رکھ دی جہاں ٹوٹی تھی۔ یعنی دینے لینے کے معاملے میں
انسان کو کبھی بھی اس قسم کے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں تو ان کے درمیان میں کوئی ایسے معاملات نہیں تھے۔ وہ ان کی بیویاں ازواج مطہرات بھی خواتین تھیں، تو ان کے دلوں میں بھی ایسے جذبات اور معاملات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ سارے معاملات ہمیں بتائے، تاکہ ہم اگر کوئی انسان 2 یا 3 یا 4 شادیاں کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی بیویوں کے درمیان میں اسی طرح سے ایک ربط اور ایک انصاف رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگی ہوئی چیز واپس کرنا، ضامن کو تاوان بھرنا اور قرضہ کی ادائیگی لازم ہے۔ جو ضمانت کرتا ہے دیتا ہے اس کو پھر تاوان دینا پڑتا ہے، اور قرضہ کی ادائیگی بھی لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ہاتھ نے جو کچھ لیا ہو اسی کا ادا کرنا واجب ہے، خواہ نقد رقم ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ سم ٹائمز ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ اگر فور ایگزامپل جس طرح سے شوہر بھی بیویوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم اپنا گولڈ سیل کر دو، میں تمہیں واپس وہ گولڈ بنوا دوں گا۔ وہ جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تم اپنا گولڈ کسی کام کے لیے سیل کر دو، اور پھر وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بنوا دیں گے، اور وہ پھر ساری زندگی گزر جاتی ہے، وہ پھر وہ گولڈ بنوا کر نہیں دیتے۔ وہ جو جس چیز کا وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا ان پر لازم اور واجب ہو گیا۔ اب وہ ساری زندگی اپنے اس عہد کے نیچے دبے رہیں گے، جب تک کہ یا تو پھر وہ عورت ان کو معاف نہ کر دے، ان کو وعدے سے ان کو آزاد نہ کر دے، یا جب تک وہ اپنے وعدے کو پورا نہ کر لیں۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایک وعدہ خلافی کرتے ہیں تو پھر کئی وعدہ خلافیاں کرتے 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 چلے جاتے ہیں۔ اگر نقد رقم لی ہے تو نقد واپس لوٹانا لازم ہے، اگر اس کی جگہ کوئی اور چیز لی ہے تو اس کو ویسے ہی واپس لوٹانا لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست عطا فرمائے، اور ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔